تہجد کے وقت کا وظیفہ۔ ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ کبھی آپ نے رات کے خاموشی میں دل کی سب راز رب کے حضور کھول رکھی؟ کبھی ٹھنڈا ہوا میں سجدے کی گرمی کو محسوس کی؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے بات کی؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ نے زندگی کے سب سے پرسکون، سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں، زبان پر سکوت چھا جاتا ہے، اس وقت آسمانوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والے کو دیکھتا ہے، سننے والے کو سنتا ہے، مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے اور رونے والے کو اپنے قریب نواز دیتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کے ساتھی ہے جو دنیا کے اندھے دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کے روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتے بلکہ اللہ خود فرماتا ہے، ہر کوئی جو مانگے تو میں اسے دوں، ہر کوئی جو معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں، ہر کوئی جو مغفرت چاہے تو میں بخشش دوں۔ اب ذرا سوچے، جس وقت اللہ خود بندوں کو آواز دیتا ہے، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ اگر اسی وقت کو کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کا کوئی نام لے کر وظیفہ کرے تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی تحریر ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کو دوں جو تہجد کے وقت پڑھا جائے، بند دروازے کھل جاتے ہیں، روح کی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں، بگڑا مقدر سنوار جاتا ہے، دل و سکون پاتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئے تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا۔ صرف اسی لیے وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد، جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، ترجمہ: اور رات کے کچھ حصوں میں تہجد نفل نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خاص ہے، قریب ہیں تیرا رب تجھے مقام محمود، قابل ستائش مقام پر فائز کر دے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے شرف ملا تو سوچو ایک عام بندے کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتے، وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس وقت کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے۔ وہ لمحے جو ساری کائنات پر سب سے افضل ہیں، وہ بدقسمتی سے ہم انہی لمحوں کی نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر اثر ڈالا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک راز تھا تہجد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بندہ راحت آرام کو چھوڑ کر سردی گرمی کی شدت برداشت کر کے وضو کر کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو اپنے قرب لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ:
رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں۔ نمبر 2، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ نمبر 3، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نمبر 4، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتری طریقے پر کہی جاتی ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر، تمہارے پروردگار جانتا ہے تم 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسی کرتی ہے۔ نمبر 6، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل، مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹا شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر یہ سب سے پہلے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، وہ یہ تھا، لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو، غربا کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا نماز رات تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں پڑھے یا 1-2 رکعت پڑھے تو اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ کتب الدعاء باب القیام اللیل۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گروہ پر یہ کہتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، پس خوب سو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ گروہ کھل جاتا ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گروہ کھل جاتا ہے، پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گروہ کھل جاتے ہیں۔ وہ صبح اس حال میں کرتا ہے، وہ حشاش بشاش پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے، وہ خبیث النفس سست ہوتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالغ خانے ہیں جو آبانگی کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کے سب چیزیں باہر سے نظر آتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کیا، رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کرے اور غربا کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں۔ نمبر 6،
حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ تم سے پہلے صالحین نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے، حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 7، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں میں سے حق تعالیٰ شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف باندھ کرے، تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے، جس وقت باری تعالیٰ صدا لگاتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فرماتا ہے، کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ صحیح بخاری۔ تہجد کی نماز دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفانی میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ سخت دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن سنا۔ رات کی تاریکی اور قرآن کی روشنی دل کا حال بدل دیا۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تہجد کے وقت قرآن کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات کی تنہائی میں جب آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کے طرف سے خاص بلا جانا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے، کیا کریں؟ فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہاری رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روکتے ہیں، یعنی جو دل سے توبہ کرے وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بس یہ ایک رات کا عمل ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوں گے، حاجت ہوں گے، منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام اور خاص کر سکتا ہے۔ اور دوستوں، 5 وقتی نماز پڑھا کریں، خود بھی اور گھر والے بھی۔ اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑتا کام ہوگا تو چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ جاری کریں گے، ادھر وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو اگر آپ اپنے معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کے ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوگی، ہر طرح کے آفات چاہے آسمانی ہو یا زمینی، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآن آیت کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے، آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے فوائد دیتے ہیں، انسان کے عقل بھی ان کو سوچ میں نہیں کر سکتی۔ آج کی اس وظیفے میں
اب آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جو آیت پڑھنے سے ہر خواہش ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت جو تہجد کے وقت اگر صرف 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ کی مدد اترتی ہے۔ یہ آیت وَقَالُوا رَبُّكُمُ ادعونی استجیب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو نوکری، بیمار کو شفا، دل کو سکون، مایوسی کو امید مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے در پر گئی، ایک عالمہ نے اسے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ ایک نوجوان جو انٹرویو پر بار بار فیل ہو رہا تھا، اس نے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنا شروع کی۔ ایک بڑی کمپنی نے خود اسے آفر کی، وہ بھی دگنا تنخواہ کے ساتھ۔ عورت اگر تہجد کو صرف اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے بات کرے، اللہ اس کی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ عورتوں کو یہ عمل اپنے گھر بستر نماز پر بیٹھ کر بھی کرنا جائز ہے، اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ ناظرین، وقت ہے نزاکت کے مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ آیت وقالوا ربکم ادعونی استجب لکم یہ 101 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں پھر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات مانگیں، انشاءاللہ جلدی پوری ہوگی۔ ناظرین، دنیا کی دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ، اولاد، رزق، صحت، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ در رات کو کھلتا ہے تہجد کے وقت۔ اس وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کو کوئی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی، تو وہ آپ کو اس دنیا کے ہر درد سے بے نیاز کر دے گا، دل کو تسکین دے گا جو سونا، چاندی، شہرت یا محبت بھی نہیں دے سکتے۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں 1 بار یا صرف جمعہ کے رات، لیکن ضرور بنائیں، اور آج ہی تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں۔ یقین رکھیں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، آپ نے رزق میں برکت و سعادت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔